اور اگر ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھیں. جی علادتہ صاحب نے فون کیا تھا, یہ وہی ہاں جی وہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ لندن میں ہے. اگر آپ ہمارے لیجن اسٹور میں سر جی جو دوسرا نمبر آپ دے رہی ہیں جی 0208 کا جو نمبر ہے اس پہ کال کر سکتا ہے. تو یہ کہ انہیں جو ہے وہاں پہ ہاضم مینا کے باقی پرابلمس وغیرہ ہیں. اب دیکھیں بات ہم وہی کر رہے تھے نا کہ پیلپیٹیشن ہوتی ہے, تو اب ان کا ہوا ہے کہ وہ جو پیلپیٹیشن وغیرہ ہیں گھبراہٹ وغیرہ اور یہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا, اس میں پھر مزید انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ای سی جی وغیرہ کیا گیا ہے, تو یہ فائنڈ آؤٹ ہوا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی آرٹری بلاک ہے, اس کے بعد بھی بائی پاس ہوا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, اچھا ہوا کہ وہ تشخیص ہو گئی, اگر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کی اور جو مسئلہ تھا وہ نہیں ہوا, بائی پاس ہو گیا, لیکن مین جو پرابلم تھی وہ وہیں پہ ہے. سو یہ اکثر لوگ تصور کرتے ہیں کہ میدے کے امراض معمولی ہوتے ہیں, the biggest problems that we come across, چونکہ ان کی وجہ سے اور امراض جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. تو یہ کہ ان کے لیے ہاضم جیسے ہم کہہ رہے ہیں, اگر یہ فون کریں یا اگر آپ آنا چاہیں تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اب مسز بیوی جو بات کر رہی ہیں برمنگھم سے, اگر ہم دیکھیں تو یہ معمولی سی پرابلم ہے, اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں آپ obviously عبادت تو ہے, آیت الکرسی وغیرہ پڑھیں, یہ تسکین دینے کے لیے جو ہے I think that's very very important. دوسرے اس میں ہے کہ ہم جب سائیکالوجی اسٹڈی میں نے سائیکالوجی بھی اسٹڈی کی ہے, تو اس میں ہوتا ہے ویژولائزیشن, تصور کرنا. I think that's very very important. یہ سمپل سی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ فکر مند ہیں, تو آپ بالکل یعنی کہ ریسٹ کریں, ریلیکس کر کے اپنے آپ کو, آپ کی جو بریدنگ ہے ٹوٹلی ریلیکس ہو, تو آپ آنکھیں بند کر کے جو ہے تصور کریں کہ آپ وہ جو کام ہے, یعنی گھر سے نکلے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, سامان رکھا ہے, آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, آپ چیک ان کرتے ہیں, آپ یہ تمام جو چیز ہے ویژولائز کرتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ جہاز جو وہ ٹیک آف کر رہا ہے. تو اگر آپ یہ بار بار کریں جانے سے پہلے, اینڈ اگر آپ امیجن کریں اٹس اے ویری اسموتھ رائڈ, دین یو نو وہ ہے کہ وہ بیکاز آپ کی جو ہے نا باڈی پریپیئرڈ ہے. یعنی لاسٹ ٹائم جب گئے تھے پاکستان, تو وہ آپ نے جو یاد ہے جہاز ٹیک آف کرنے کی, اگر اسے ویژولائز کریں تو آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. اس کے علاوہ تسکین وغیرہ کے لیے میڈیسن تو ہے اس میں, لیکن اگر آپ کو آلو بخارے کی چٹنی جو ہے وہ آپ محسوس کریں گے کہ آلو بخارے کی چٹنی کیا کرے گی. آلو بخارے کی چٹنی جو ہے یہ اگر آپ پتہ کریں اگر آپ کو مل جائے برمنگھم سے, تو آپ سفر شروع کرنے سے پہلے اباؤٹ ½ ٹی اسپون جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ چوز لیں. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کا جو ہے ایک تو ہے کہ یہ دل کی طاقت کے لیے اٹس ویری ویری گڈ. اگر آپ فرض کریں ڈائزیپام وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. چھوٹا سا ٹوٹکا بھی ہو گیا. اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز بشیر بول رہی ہوں. جی مسز بشیر کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں نے مسز سے پوچھنا ہے, میرا نا پاؤں جو ہے لیفٹ سائڈ پہ لیگ جو ہے, لیکن اینکل کے پاس اور پاؤں میرا بہت سوج جاتا ہے. مجھے ڈاکٹر نے کئی دفعہ کہا کہ وہ گرمی کی وجہ سے سوجتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ گرمی کی وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ میرا دایاں پاؤں ٹھیک رہتا ہے, وہ بھی سوجتا ہے گرمی سے لیکن اتنا نہیں, لیکن پاؤں میں اور کئی دفعہ مجھے اس میں محسوس بھی ہوتا ہے کہ جیسے. اور مسز بشیر صرف موسم گرما میں ہوتا ہے کہ موسم سرما میں بھی؟ سردی میں بھی ہوتا ہے لیکن گرمی میں زیادہ ہوتا ہے. تو پھر سردی گرمی تو ریزن نہ ہوا کیونکہ موسم سرما میں بھی ہوتا ہے. جی ہاں, لیکن وہ ابھی تو زیادہ اتنا ہو رہا ہے کہ مجھے اس میں کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جیسے پن نیڈلز یا ہیوی ہو جاتا ہے پاؤں بہت زیادہ. چلیں ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. کچھ سوال جی آپ ضرور پوچھیے ڈیٹیل. مسز بشیر عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر جو ہے 58 ہے. اوور ویٹ تو نہیں ہے آپ؟ جی میں بھی یہی بھی کہنے لگی تھی کہ مجھے بھی تھائرکسین کی نا بہت پرابلم ہے, لیکن مجھے بلڈ پریشر وغیرہ نہیں ہے. میں 175 کی وہ لیتی ہوں گولیاں ایوری صبح تھائرکسین کی اندر ہے. تھائروکسین لے رہی ہیں آپ؟ جی اور کافی عرصے سے لے رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ اوور ویٹ بھی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس طرح کریں, ہماری ایک اس میں پروڈکٹ ہے, ایک میڈیسن ہے اس میں, اس کا نام ہے اوجائی. جی آپ رکھیں. ہاں جی, اس میں جو ہے سب ہماری ایک پروڈکٹ ہے, اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں, اس کا نام ہے اوجائی. اوجائی اس میں جو مین آئٹم ہوتی ہے وہ گوگل ہوتی ہے, گم ہوتی ہے, گوگل جو اس میں شامل کی جاتی ہے. اٹس اے ویری ویری گڈ ڈائیوریٹک ہے, اگر پانی وغیرہ رک جائے خاص کر اس عمر میں جو ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نکال دے گی پانی باڈی میں سے. پلس جو سرکولیشن وغیرہ ہے اس کے لیے کافی فائدہ مند ہے. اس میں تقریباً 25 ڈفرینٹ ہربس پڑتی ہیں, بٹ دیٹ وڈ بی کوائٹ افیکٹو ان کے لیے اگر اوجائی جو ہے یہ استعمال کرنا چاہیں.
تو چونکہ بلڈ پریشر وغیرہ نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اجائی جو ہے دیٹ وڈ بی کوائٹ ہیلپ فل، تو یہ یوز کر سکتے ہیں. اور ابھی ہمارے 2 کالرز نے تھائرائڈ کی وجہ سے اوور ویٹ کی پرابلم بتائی، لیکن اگر تھائرائڈ نہیں ہے لیکن ویسے اوور ویٹ ہے ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے، اس میں بہت فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا آ جاتا ہے، کھانے کی لاپرواہی آ جاتا ہے، اس کے لیے حکمت میں کچھ ہے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کو وزن جو ہے اسے کم کرنے کا I know it seems a bit difficult لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا میٹابولزم تیز کریں. تو اس میٹابولزم تیز کرنے کا واحد طریقہ جو ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کا میٹابولزم تیز ہوتا ہے، سرکولیشن تیز ہوتی ہے، جو پانی وغیرہ ہے پسینے وغیرہ نکلتا ہے. آل دیز تھنگز. یہ پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ اول تو کریں گے نہیں، اگر کریں گے تو تمام ایکسرسائز ایک ہی دن میں کرنی ہے اور پھر 2 دن جو ہے وہ بیڈ میں پڑے رہتے ہیں. That's the wrong way to do it. آپ بلڈ اپ کریں، اسٹیمنا بلڈ اپ کریں، 2 4 5 منٹ جتنا بھی آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں وہ آپ کریں، اور ایسا ایسا جو ٹائم ہے وہ بڑھاتے جائیں. That's the right way of doing the exercise. Unfortunately لوگ کرتے ہیں کہ اول تو کریں گے نہیں، ایک دفعہ کسر پوری کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر جو ہے that's the wrong way of doing it. وہ بینیفٹ نہیں، وہ تو آپ جسم پہ ایک قسم کا ظلم کر رہے ہیں you know. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو وزن کی پرابلم ہے، اب میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے، یہ ایک ویشس سرکل بن جاتا ہے کہ آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، باڈی جو ہے وہ بالکل سست ہو جائے گی جو جس ریٹ پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وزن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس سے پھر آپ کے جو جوڑ وغیرہ ہیں وہ متاثر ہونے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بیکاز آف دا پین. پھر وہ سرکل جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، چونکہ آپ کو درد ہو رہی ہے، ہاں چونکہ آپ درد ہو رہی ہے آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، ایکسرسائز نہیں کریں گے وزن بڑھتا جائے گا.